قدس میں شہنشاہ اماریک کا ایک چھوٹا 12 سال کا بچہ بالڈن ہے۔ شہنشاہ اماریک اس کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اپنے وزیر ولیم کو دیتا ہے اور جنگی تربیت کی ذمہ داری لارڈ گائے کو دیتے ہیں۔ لارڈ گائے شہزادے بالڈین کو تیر اندازی سکھاتا ہے۔ لارڈ گائے اور ولیم شیلٹین کو آزاد کرا کر ایبلین کا حکمران بنانا چاہتے ہیں۔ ولیم کو لارڈ گائے قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ولیم شہنشاہ اماریک سے شیلٹین کی آزادی کی بات کرتا ہے۔ شہنشاہ اماریک شیلٹین کو آزاد کرنے کی حامی تو بھر لیتا ہے، مگر اس کو حکمرانی دینے کے لیے ابھی تیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایبلین کا حاکم گلیوم کو بنانا چاہتے ہیں۔ گلیوم سبیلا کا خامند اور اماریک کا داماد تھا، جو اس وقت بیلین کے ساتھ قلعہ بگراس کی طرف سونا لینے جا رہا تھا۔ ولیم یہ بات لارڈ گائے کو بتاتا ہے۔ لارڈ گائے کہتا ہے، ہمیں اپنے مقصد کے لیے کسی ایک کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ گلیوم قلعہ بگراس کے راستے پر بیلین سے پوچھتا ہے، یہ صلاح الدین تو دمشق جا رہا تھا، اب ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ یقیناً سونے کی لالچ میں آیا ہے۔ بیلین کہتا ہے، صلاح الدین ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ صلاح الدین پر بہت بھروسہ کرتا ہے۔ ادھر قاہرہ میں جوہر شہوار کو بتاتا ہے، صلاح الدین ایک بہت بڑے خزانے سونے کے پیچھے گیا ہے۔ وہ ساری بات شہوار کو بتاتا ہے۔ بیلین قلعہ بگراس کے قریب جا کر صلاح الدین کو قلعے کا نقشہ دکھاتا ہے۔ راستے میں لارڈ گائے کے آدمی ان کا تعاقب کرتے ہیں اور اس کی خبر لارڈ گائے کو دیتے ہیں۔ گلیوم سب کو ہدایت کرتا ہے کہ بیلین جب قلعہ بگراس میں پہنچوں گا تو قلعے کے کماندار کو میں تمہیں اپنے معاون کے طور پر ملواؤں گا، تم اپنا کوئی اور نام سوچ لو۔ صلاح الدین اور لطیف باہر رہیں گے۔ صلاح الدین کہتے ہیں، اگر تم شام سے پہلے باہر نہ آئے تو میں اندر آؤں گا اور شمسہ کماندار کی بیوی کو بسی رکھے گی۔ بیلین، گلیوم، خلیل اور شمسہ قلعہ بگراس میں پہنچ جاتے ہیں۔ نگران پوچھتا ہے، تم کون ہو اور کیوں قلعے میں آئے ہو؟ گلیوم بتاتا ہے، میں یروشلم سے آ رہا ہوں اور یہ میرے ساتھی ہیں، جا کر کماندار سے کہو لارڈ گلیوم آئے ہیں۔ وہ بھاگتا اندر جاتا ہے۔ شمسہ اور خلیل حیران ہو جاتے ہیں، یہ راہب نہیں کوئی لارڈ ہے؟ شمسہ کہتی ہے، میں کیوں اس کو پہچان نہ پائی؟ کماندار بھاگ کر باہر آتا ہے، بڑی تعظیم سے اسے جھک کر سلام کرتا ہے۔ گلیوم بتاتا ہے، شہزادی سبیلا کے لیے کوئی مددگار ڈھونڈنے نکلا تھا، مگر راستے میں دشمنوں نے پیچھا کر دیا، اس لیے ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ وہ انہیں ویلکم کہتا ہے۔ بیلین بتاتا ہے، میں لارڈ گلیوم کا معاون یونس ہوں۔ وہ عزت سے سب کو قلعے کے اندر لے جاتا ہے۔ شمسہ کماندار کی بیوی کے پاس چلی جاتی ہے۔ لارڈ گائے کے جاسوس اسے بتاتے ہیں، گلیوم قلعہ بگراس کی طرف جا رہا ہے۔ وہ بھی صلیبی فوج لے کر قلعہ بگراس کی طرف جا نکلتا ہے اور اپنے معاون سے کہتا ہے، تم کہنا بابا اعظم نے قلعے کے معائنے کے لیے بھیجا ہے۔ ایک طرف لارڈ گائے، ایک طرف یاروکی اور مادود قلعہ بگراس کی طرف گامزن ہیں۔ صلاح الدین اور لطیف قلعے کے باہر اپنی ٹیم کی واپسی کے منتظر تھے۔ کماندار گلیوم سے یروشلم اور مصر کے حالات پر تبادلہ خیال کرتا ہے، کونتھو کی موت پر تعزیت پیش کرتا ہے۔ گلیوم اور بیلین یہ سن کر افسردہ ہو جاتے ہیں۔ شمسہ کماندار کی بیوی، جو موسیقی کی بہت دل داتا تھی، اس کے ساتھ اپنے قصے شیئر کرتی ہے اور موسیقی سناتی ہے۔ خلیل تالے کھولنے میں مہارت رکھتا تھا۔ وہ قلعے کے خفیہ رستوں کی معلومات بھی رکھتا تھا، تجوری تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیلین کماندار سے قلعہ دیکھنے کی اجازت مانگتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اجازت دے دیتا ہے کہ یہ قلعہ آپ کا ہی ہے، جہاں چاہیں جائیں۔ بیلین اور خلیل تجوری تک پہنچ جاتے ہیں۔ گلیوم کماندار کو بحث میں بزی رکھتا ہے۔ شام ہونے کو آ گئی۔ بیلین اور خلیل واپس باہر نہیں آئے۔ صلاح الدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ صلاح الدین اور لطیف خفیہ رستے سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ لطیف کے پاس ایک ایسا رومال تھا جو سونگھنے سے انسان 5 گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ اسی کی مدد سے نگران کو بے ہوش کر کے اس سے چابی لے لیتا ہے۔ صلاح الدین اور لطیف کامیابی سے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ بیلین کے پاس جو دستاویزات تھیں اس میں تجوری کا نمبر اور تالا کھولنے کا طریقہ علم الاعداد میں درج تھا، جو بیلین پڑھ نہیں سکتا تھا۔ صلاح الدین علم الاعداد کے ماہر تھے، انہوں نے پڑھ کر تجوری کھولی اور سونا حاصل کر لیا۔ اتنے میں یاروکی اپنی فوج کے ساتھ قلعے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ادھر یروشلم میں شیلٹن کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ ولیم اسے سمجھاتا ہے، اب تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ وہ صاف ستھرا ہو کر شہنشاہ اماریک کے دربار میں حاضر ہو کر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے اور ایک عصا بھی بطور تحفہ پیش کرتا ہے۔ جب شہنشاہ عصا دینے کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا عطا فرمایا تھا، میں بھی اسی عصا کی طرح آپ کا مددگار بننا چاہتا ہوں۔ شہنشاہ اسے کہتا ہے اب اگر تم نے میری اجازت کے بغیر امن میں خلل ڈالا یا میرے نظام میں مداخلت کی تو میں تمہیں ان بچوں کے حوالے کر دوں گا جن کے باپ کو تم نے قتل کیا تھا۔ شلٹیون وعدہ کرتا ہے کہ وہ شہنشاہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہ کرے گا۔ شہنشاہ کہتا ہے اسی عصا کی طرح بنے رہنا جس کا وعدہ کیا ہے، عصا کو اندر سے دیمک کی طرح کھا مت جانا۔ ادھر قاہرہ میں جمشید افندی کونتس ملا کے کہنے پر ایک دکان کرائے پر لیتا ہے اور کونتس مسلمان عورت حمیرہ کے بھیس میں پرفیوم کی دکان چلانے لگتی ہے تاکہ موقع پا کر صلاح الدین کو قتل کر دے۔ نور الدین قاہرہ شیرکو کو قلعہ بگراس پر حملے کی اطلاع بھجواتے ہیں۔ وہ یہ اطلاع سنتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہاں تو صلاح الدین گیا ہوا ہے۔ وہ صلاح الدین کے کچھ ساتھیوں کو قلعہ بگراس بھیج دیتے ہیں۔ اتنے میں یاروکی قلعے کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ قلعے میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، سپاہی شور مچا دیتے ہیں، زنگیوں نے محاصرہ کر لیا ہے۔ بیلین صلاح الدین کو کہتا ہے تم نے یہ جال بچھایا ہے۔ صلاح الدین بتاتے ہیں میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ صلاح الدین، بیلین، خلیل اور لطیف سونا لے کر سرنگ کے راستے باہر نکلتے ہیں۔ صلاح الدین شمسا کو ڈھونڈتے ہیں۔ قلعے کے اندر یاروکی کے سپاہی صلاح الدین کو دیکھ لیتے ہیں اور آ کر یاروکی کو اطلاع دیتے ہیں۔ یاروکی قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہے لیکن مادود صلاح الدین کی وجہ سے حملہ کرنے سے منع کر دیتا ہے۔ دونوں میں کافی بحث ہوتی ہے۔ مادود کہتا ہے صلاح الدین قلعے سے زیادہ اہم ہے۔ ملک مادود خود قلعے میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اتنے میں صلاح الدین قلعے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں تو سامنے مادود ہوتے ہیں۔ وہ صلاح الدین کو دیکھ کر حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر یاروکی کے پاس جاتے ہیں۔ یاروکی بہت برہم ہوتا ہے اور کہتا ہے یہاں بھی محاصرہ کرنے جاتا ہوں تم وہیں پہنچ جاتے ہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صلاح الدین کہتے ہیں میں یہاں مسلمانوں کا حق لینے آیا تھا۔ یاروکی بیلین کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے اس کافر کے ساتھ؟ صلاح الدین کہتے ہیں ہمارا مقصد ایک تھا، اس لیے میں نے بیلین اور لطیف کی مدد کی۔ گارڈ لائے بھی پہنچ جاتا ہے۔ وہ گلیوم کو وہاں دیکھ کر بہت سے سوالات پوچھتا ہے۔ قلعے کا محافظ کماندار کو بتاتا ہے لارڈ گلیوم کے مہمان بھی لاپتہ ہیں اور خزانے سے ایک بہت بڑی مقدار میں سونا بھی غائب ہے۔ لارڈ گائے گلیوم سے کہتا ہے تمہارے مہمان اور سونا، ان سب سوالات کے جوابات تم شہنشاہ کو یروشلم جا کر دو گے۔ صلاح الدین اور یاروکی کی بہت تکرار ہوتی ہے۔ یاروکی صلاح الدین کو اپنی شکست کی وجہ قرار دیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں سخت سزا ملے گی۔ صلاح الدین کہتے ہیں سلطان نور الدین مجھے جو بھی سزا دے مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ خلیل بیلین سے کہتا ہے دیکھا ہمارے امیر کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ بیلین بھی صلاح الدین پر شک کرنے کی وجہ سے شرمندہ ہو جاتا ہے۔ ملک مادود صلاح الدین کو بہت دعاؤں سے رخصت کرتے ہیں اور کہتے ہیں مصر تمہارے حوالے، صلاح الدین جاؤ اپنے چچا شیرکو کو میرا سلام کہنا۔ ادھر لارڈ گائے بلگراس قلعے کے کماندار کو تہہ خانے میں قید کرا دیتا ہے اور نیا کماندار مقرر کر کے واپس یروشلم چلا جاتا ہے۔ ادھر قاہرہ میں شہوار جوہر سے کہتا ہے جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ میرے بیٹے شامیر کو بھی معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ جو سونا صلاح الدین لے کر آ رہا ہے وہی سونا ان زنگیوں کو مصر سے باہر نکلوائے گا۔ ایسی چال چلنی ہوگی، مصر کی عوام کو ان کے خلاف کرنا ہوگا اور یہ سونا یہ کام کرے گا۔ صلاح الدین بیلین، شمسا، لطیف اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ بیلین صلاح الدین سے معذرت کرتا ہے اور شکریہ بھی ادا کرتا ہے اور کہتا ہے میرے کندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے لارڈ گلیوم کسی مصیبت میں پھنس سکتا ہے۔ بیلین کہتا ہے کاش میں اس کے لیے کچھ کر سکتا۔ صلاح الدین پوچھتے ہیں اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بیلین کہتا ہے پہلے اپنے بھائی کی قبر پر جاؤں گا اور پھر فرانس چلا جاؤں گا۔ وہ ایک دوسرے کو خدا حافظ کہتے ہوئے اپنی اپنی راہ لیتے ہیں۔ یاروکی اور مادود بڑی تعظیم کے ساتھ نور الدین کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ نور الدین غصے سے کہتے ہیں فتح کے لیے گئے تھے اور تلوار نیام سے نکالے بغیر آ گئے ہو۔ یاروکی کہتا ہے ہم حملہ کرنے والے تھے کہ وہ شخص نمودار ہو گیا جو ہمیشہ اپنی من مانی سے ریاست کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نور الدین پوچھتے ہیں کون ہے وہ شخص؟ یاروکی بتاتا ہے صلاح الدین، وہ وہاں سونے کے پیچھے تھا۔
مودود کہتے ہیں میرے سلطان یاروکی اپنے ذاتی اختلافات کی وجہ سے مسئلے کو الجھا رہا ہے، کیونکہ میں چشمدید گواہ ہوں، اس لیے یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ معاملہ صرف یہی ہے۔ امیر اصفہانی کہتے ہیں ہم نے یاروکی اور صلاح الدین دونوں کی بات سنی، صلاح الدین کا موقف سننا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ ادھر لارڈ گائے اور گلیوم بھی یروشلم پہنچ جاتے ہیں۔ شہزادہ عماری کی عدالت میں گلیوم کا مقدمہ چلتا ہے۔ گلیوم بتاتا ہے میں نے جو کچھ کیا وہ اپنے دوست کی وصیت کی وجہ سے کیا۔ شہنشاہ لارڈ گلیوم کو زندان میں ڈلوا دیتا ہے۔ ادھر قاہرہ میں شہوار نے عوام سے زنگیوں کے نام پر سونا لینا شروع کر دیا تھا۔ عوام کو زنگیوں کے خلاف اکسانے کے لیے ان پر موصولات کا بوجھ ڈال دیا۔ قاضی فاضل عوام کی شکایات لے کر شہوار کے پاس آتے ہیں۔ فوج کا ریٹائرڈ کماندار محمود شہوار کے پاس بازار کے لوگوں کے ساتھ آتا ہے اور شکایت کرتا ہے آپ ہم پر موصول کا بوجھ ڈال رہے ہیں اور ادھر زنگی ایبلین کے مسلمانوں میں سونا بانٹ رہے ہیں۔ قاضی فاضل کہتے ہیں اس کا پس منظر کچھ اور ہے۔ وہ بتاتے ہیں ایبلین سے جو مسلمان اپنی جائیدادیں چھوڑ کر آئے ہیں ان جائیدادوں کے عوض ان کو سونا ملا ہے۔ شہوار تاجروں کی انسلٹ کر کے بھیج دیتا ہے اور قاضی فاضل سے کہتا ہے اب زنگیوں نے میری عوام کو میرے خلاف اکسانا شروع کر دیا ہے، اب یہ مسئلہ شیرکو اور صلاح الدین ہی نپٹائیں گے۔ ادھر حکیم لطیف سونا ان کے حقداروں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ مصر کے بازار میں ایک سنگر مصر کی آزادی اور صلاح الدین کی بہادری کے گیت گا رہا تھا۔ سب لوگ اس کی موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک کسی نے اس سنگر کو تیر کا نشانہ بنایا۔ تیر سیدھا دل پر لگا اور سنگر جاں بحق ہو گیا۔ جب صلاح الدین نے اس کے سینے سے تیر نکالا تو اس کے ساتھ ایک کاغذ پر لکھا تھا نہ زنگی پگڑی نہ صلیبی جوتا۔ صلاح الدین اپنے ساتھی کو کہتے ہیں خلیل حالات بہت پیچیدہ ہونے والے ہیں۔ ادھر حکیم لطیف کے بابا سعید بازار میں ایک دکان کرائے پر لیتے ہیں اور لطیف کو بتاتے ہیں میں نے دکان کا معاہدہ جمشید افندی سے کر لیا ہے۔ کماندار محمود آ کر سعید بابا کو کہتا ہے ہاں زنگیوں نے تمہیں سر سے پاؤں تک سونے سے جلا دیا ہے۔ سعید بابا کہتے ہیں وہ سونا ہمارا تھا اور صلاح الدین کی مہربانی کہ اس نے ہماری مدد کی۔ وہ سعید بابا کو دھمکا کر یہ کہتے ہوئے چلا جاتا ہے کہ نہ زنگیوں کا نہ صلیبیوں کا، مصر ہمارا ہے۔ صلاح الدین سنگر کی موت اور تیر کے ساتھ کاغذ پر لکھے ہوئے پیغام کو لے کر شہوار کے پاس آتے ہیں۔ شہوار سارا الزام شیرکو اور صلاح الدین کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے شہر کی حفاظت کی ذمہ داری آپ نے لی تھی۔ شہوار کہتا ہے نہ زنگیوں کی پگڑی نہ صلیبیوں کے جوتے، یہ بات مجھے بہت بے چین کر رہی ہے، یہ بات مجھ سے بغاوت کا اعلان ہے۔ جس ریا نے آپ کا خوش دلی سے استقبال کیا تھا اس ریا میں تم لوگوں نے ناانصافی سے سونا بانٹ کر انتشار پیدا کر دیا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں آپ نے وزیر محترم عوام پر بیجا مسول لگا کر عوام میں بے چینی اور نفرت پیدا کی ہے اور الزام ہم پر لگا دیا کہ زنگیوں کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے آپ مسول بڑھا رہے ہیں۔ شیرکو کہتے ہیں اس پر بات بعد میں ہوگی، ابھی ہمیں قاتل کو ڈھونڈنا ہوگا۔ قاضی فاضل کہتے ہیں ہمیں قاتل کو اس کاغذ کی مدد سے ڈھونڈنا ہوگا، یہ کاغذ بڑی مہارت سے بنایا گیا ہے، اس طرح کا کاغذ صرف خطاط ہی استعمال کرتے ہیں اور اس طرح کی عمدہ کاری صرف ایک ہی جگہ ہوتی ہے، شہر کے جنوب میں۔ قاضی فاضل اور صلاح الدین وہاں چلے جاتے ہیں، کاغذ بنانے والے سے ملتے ہیں، وہ کاغذ دکھاتے ہیں، وہ بتاتا ہے کاغذ تو میں نے ہی بنایا ہے مگر مجھے معلوم نہ تھا اس پر یہ لکھا جائے گا۔ صلاح الدین پوچھتے ہیں حال ہی میں جس نے کاغذ خریدا تھا اس کا نام حلیہ جانتے ہو یا یاد ہے؟ وہ بتاتا ہے بکھرے بالوں والا تھا، چہرے پر زخم کا نشان تھا، اس نے تھوک کے حساب سے کاغذ مانگا تو ہم نے دے دیا، ایک خادم کاغذ اس کے ٹھکانے پر چھوڑ کر آیا تھا۔ صلاح الدین اور قاضی فاضل اس سے کہتے ہیں کہ وہ ٹھکانہ انہیں بتائے جہاں اس نے کاغذ پہنچایا تھا۔ وہ ملازم ان کو وہ ٹھکانہ بتا دیتا ہے، وہ دونوں اس ٹھکانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ اندر جاتے ہیں تو وہاں صلاح الدین کو ایک کوائن ملتا ہے جو شہوار کی اجازت سے نیا سکہ بنایا گیا تھا مگر ابھی رائج نہیں ہوا تھا، اور مطلوبہ کاغذ بھی مل جاتا ہے۔ ادھر قاہرہ کے بازار میں حکیم لطیف اپنے بابا سعید کے ساتھ اپنی حکمت کی دکان سیٹ کرنے میں بزی تھے۔ لطیف گھر سے ادویات اور جڑی بوٹیاں اٹھا کر دکان میں لا رہے تھے
اور سعید دکان میں سیٹ کر رہے تھے۔ لطیف گھر سے سامان لا کر دکان میں انٹر ہو رہے تھے کہ ایک آدمی کالے نقاب میں دکان سے باہر نکل رہا تھا۔ دکان کے اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ کسی نے سعید کو خنجر سے قتل کر دیا تھا۔ سعید آخری سانسوں پر تھا۔ لطیف باہر نکلتا ہے، بازار میں کاراتگن سے کہتا ہے، کاراتگن اس کالے ٹوپی والے کو پکڑو۔ کاراتگن اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ اسے پکڑنے میں کامیاب تو نہیں ہوتا مگر ایک انگوٹھی اس کے ہاتھ لگ جاتی ہے۔ حکیم سعید قتل ہو گئے۔ خنجر کے دستے کے ساتھ وہی تحریر اور وہی کاغذ بندھا ہوا تھا۔ عوام شاعر اور سعید کی موت کا بدلہ لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ادھر یاروکی شیرکو کو کہتا ہے، صلاح الدین کو دمشق بھیج دیں اور مجھے قاتل کو ڈھونڈنے کی اجازت دیں۔ شیرکو اجازت دے دیتے ہیں۔ بازار میں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ عوام کہتے ہیں شہوار زنگیوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا ہوا ہے۔ صلاح الدین سمجھ جاتے ہیں سعید کو کیوں قتل کیا گیا، اس سونے کی وجہ سے جو اسے دیا گیا تھا۔ وہ عوام سے پوچھتے ہیں کیا تم میں سے کوئی اسکلان سے ہے؟ لوگ بتاتے ہیں میں ہوں۔ تو صلاح الدین کہتے ہیں جیسے آپ لوگوں سے صلیبیوں نے اسکلان چھینا اور آپ نے یہاں آ کر پناہ لی اور اپنی تمام جائیدادیں وہاں چھوڑ آئے، اسی طرح ایبلین کو صلیبیوں نے چھین لیا اور مسلمان یہاں آ کر پناہ گزین ہو گئے۔ ایبلین کے کونٹ کی وصیت کے مطابق ان مسلمانوں کی جائیدادوں کی قیمت انہیں سونے کے سکوں کی صورت میں ادا کی گئی ہے۔ اگر سونا بانٹا جاتا تو پہلے ہم زنگی سپاہیوں میں بانٹتے۔ کچھ تو بات سن کر مطمئن ہو جاتے ہیں اور کچھ شرپسند عناصر مزید ہوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دن رات محنت کرتے ہیں اور تمہیں پالنے کے لیے خراج ادا کرتے ہیں۔ صلاح الدین بتاتے ہیں شہوار کو یہ رقم اپنی ذاتی جائیداد سے دینی تھی مگر اس نے یہ ٹیکس کا بوجھ عوام پر لاد دیا ہے۔ اس نے یہ کام ہم سے مشورے کے بغیر کیا ہے۔ وہ یہ غلط کر رہا ہے۔ ہم شہوار سے بات کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے مصر کے عوام کے حالات، شہوار اور جوہر کی چال بازیاں۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔